السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے فضل و احسان کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی توفیق ہوئی۔ ہم نے اس کی مہربانی، اس کی نوازش، اس کے احسان اور اس کی بندہ پروری کی صورتوں کے ساتھ روزوں کا لطف اٹھایا، سحری کی لذت پائی، افطاری کی سعادتیں نصیب ہوئیں، قرآن کریم سننا اور تراویح کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونا ہمارا بخت ہوا۔ آج اللہ کی مہربانی سے یکم شوال شریف کا چاند نظر آ گیا ہے اور اہل اسلام عید کی تیاریوں کے لیے اس وقت عازم ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید بھی رمضان کی طرح ایک بڑا خاص موقع ہے۔ عید اس خوشی کا نام ہے جو خوشی 30 روزے مکمل کرنے پر اور اللہ کو راضی کرنے پر اور نفس پر غلبہ حاصل کرنے کی صورت اور اپنی خواہشوں کو دبانے کی صورت اور پھر سنت رسول کی پیروی میں عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے جو روزوں سے سیکھا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے کی طرف ہم جو بڑھے ہیں اور حضور کی اتباع کے لیے ہم نے جو قصد کیا ہے، جو نیت کی ہے اور جو ہم نے اس کے لیے عملی مظاہرے کیے ہیں، اس کے تحت غریب کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نعمتوں کو بانٹنا، خوشیوں کو تقسیم کرنا، ہر ایک کے لیے راحت، فرحت اور انبساط کا پیغام عام کرنا، نفرتوں کو مٹانا، محبتوں کو عام کرنا، رشتوں کو مضبوط کرنا اور دکھیوں کے دکھ دور کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرنا، محتاجوں کی حاجت میں ان کا معین اور ناصر بننا اور نیکی میں ایک دوسرے کا ہمدرد، مددگار ہو کر کے اس کو نیکی کے کمال تک پہنچانے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کرنا۔ جس آدمی کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے، یہ قابلیت حاصل ہو جائے، یہ لیاقت جس کے اندر پیدا ہو جائے، اس نے اللہ کو راضی کرنے کا امتیاز پا لیا ہے اور عید اسی کی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ میں پوری قوم کو، اپنے احباب کو، مریدین کو، اپنے اقربا کو، اپنے بہی خواہوں کو، محبت کرنے والوں کو صمیم قلب سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔